بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ تکبیرات تشریق یہ کیا ہیں اور یہ کب شروع ہوتی ہیں اور کب تک ان کو پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ تکبیرات تشریق یہ ایک معروف ہے اور یہ نامی ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13ویں کے عصر تک، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13، یعنی ٹوٹل یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ تو جماعت مستحبہ کے ساتھ جو بھی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو فرض نماز کے بعد ایک بار اس تکبیر کا لگانا واجب ہے اور 3 دفعہ اس تکبیر کا پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اور تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو جماعت مصحبہ کے ساتھ نماز بندہ پڑھتا ہے تو وہ بندہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو ایک بار اس کو وہ پڑھے گا تو یہ واجب ہے اور 3 دفعہ یہ افضل عمل ہے۔ امام صاحب بھی تکبیر لگائیں گے اور مقتدی بھی لگائیں گے۔ اب اس بات سے پتہ چلا کہ جماعت مصحبہ کے ساتھ جو پڑھتا ہے تو یہ مردوں کے لیے خاص ہے۔ عورتیں جو ہے اگر وہ اس تکبیر کو لگانا چاہتی ہیں تو وہ بھی لگا سکتی ہیں، لیکن وہ آہستہ آواز میں اس تکبیر کو پڑھیں گی۔ مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ جہر میں پڑھنے کا حکم ہے، تو جہر میں کم از کم اتنی آواز ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والا بھی اس بات کو سن لے۔ تو یہی تکبیر جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھتا ہوا گھر سے آئے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز میں اس تکبیر کو کہتے ہوئے وہ بھی عیدگاہ کی طرف آئیں گی۔ تو یہ نامی ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو پڑھنا، یہ ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے جو جماعت مصحبہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو جماعت مصحبہ کیا ہے کہ جہاں پہ کوئی امام صاحب مقرر کیے ہوتے ہیں جماعت کے لیے، تو وہاں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے جماعت مصحبہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ اکیلا پڑھتا ہے اس کے اوپر یہ پڑھنا واجب نہیں، ہاں اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، تو اسے بھی اس تکبیرات کو کہہ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کلمات کو ہم یاد کریں، اور یہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں تو ہمیں اسے محبت کے ساتھ جو ہے وہ لینا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک سوال پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔